نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جب آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے تو قرآن مجید پڑھنے سے پہلے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح نماز پڑھتا ہے تو نماز سے پہلے اگر وضو کی حاجت ہو تو وضو ضروری ہے، اور اگر غسل کی حاجت ہو تو غسل ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم وضو کے متعلق سبق پڑھیں گے کہ وضو میں کتنے فرض ہیں، کتنی سنتیں ہیں، کتنے مستحبات ہیں، اور وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ وضو کے اندر 4 فرض ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ دوسرا فرض ہے پورا منہ دھونا، یعنی پیشانی کی بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک درمیان پورا منہ دھونا۔ اور تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اور چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ تو ہوئے وضو کے فرائض، کہ وضو میں کم سے کم یہ چیزیں دھونا، ایک مرتبہ ایسے دھونا کہ ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے، یہ ضروری اور فرض ہے۔ اور اگر یہ دھوتے وقت ایک بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ لیکن اصل یہ ہے کہ وضو آدمی سنت کے مطابق کرے اور مستحبات کا بھی لحاظ رکھے۔ تو سنتوں کا لحاظ تب ہوگا کہ آدمی کو پتہ ہوگا کہ وضو میں کتنی سنتیں ہیں۔ تو وضو میں 13 سنتیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ نیت کرنا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ نیت پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا، نیت کے لیے زبان سے الفاظ کا ادا کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، صرف دل میں وضو کرنے کا ارادہ ہو۔ اور دوسری سنت ہے بسم اللہ پڑھنا، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اقطع واجذم۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ ضرور پڑھ لیں۔ تیسری سنت یہ ہے کہ پہلے 3 بار دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا، 3 بار، پھر اس کے بعد مسواک کرنا، چوتھی سنت ہے۔ پھر 5ویں سنت ہے 3 بار کلی کرنا۔ پھر اس کے بعد 6ٹھی سنت ہے 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ پھر 7ویں سنت ہے اگر داڑھی ہو مرد کی، اور ظاہر سی بات ہے مرد کی تو داڑھی ہونی ہی چاہیے کہ مرد کی اللہ نے زینت بنائی ہے، اور دنیا کے اندر سب سے خوبصورت ترین اور کامل ترین انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی تھی۔ تو بہرحال مرد ہے تو داڑھی کا خلال کرنا، اور اگر عورت ہے تو اس کے لیے چونکہ داڑھی نہیں ہے تو خلال بھی نہیں ہے۔ پھر 8ویں سنت ہے ہاتھوں کی انگلیوں کا اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ پھر 9ویں سنت یہ ہے کہ ہر عضو کو، مطلب ہاتھ دھو رہے ہیں، بازو دھو رہے ہیں، منہ دھو رہے ہیں، پاؤں دھو رہے ہیں، ان کو 3 بار دھونا۔ اور 10ویں سنت یہ ہے کہ تمام سر کا مسح کرنا۔ مسح کہتے ہیں ہاتھ گیلا کر کے پورے سر پر پھیر لینا۔ اور 11ویں سنت ہے دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ اور 12ویں سنت یہ ہے کہ ترتیب سے وضو کرنا، یعنی پہلے ہاتھ دھونا، پھر اس کے بعد مسواک کرنا، پھر کلی کرنا، پھر ناک میں پانی ڈالنا، پھر جو ہے داڑھی کا خلال کرنا، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، پھر اس کے بعد چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ پورے سر کا مسح کرنا، اور پھر اس کے بعد دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھونا۔ تو یعنی اس ترتیب سے ہی وضو کرنا۔ اور 13ویں سنت یہ ہے کہ پے در پے وضو کرنا، یعنی پے در پے کا مطلب یہ ہے
کہ ایک وضو خشک ہوا نہیں تھا کہ دوسرا وضو بھی دھو لے، یعنی جب پورا وضو کر لے تو جو اعضاء اس نے وضو کے دھوئے ہیں یہ پورے اس وقت گیلے ہی ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ہاتھ دھو لیے اس کے بعد کافی دیر کھڑا رہا، اتنی دیر کھڑا رہا کہ ہاتھ خشک ہو گئے، تو ایسا کرنا یہ سنت کے خلاف ہے، وضو تو ایسے ہو جائے گا۔ اور وضو کے اندر 5 چیزیں ایسی ہیں جو مستحب ہیں، اور بعض علماء نے احادیث کے بنا پر، احادیث میں آنے کی بنا پر ان کو سنت بھی قرار دیا ہے کہ گردن کا بھی مسح کرنا اور وضو کے کام خود کرنا، دوسرے سے مدد نہ لینا، اور اسی طرح قبلہ رخ منہ کر کے بیٹھنا، اور اسی طرح پاؤں پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، یعنی پاک جگہ پر وضو کرنا۔ اور پھر وضو میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو مکروہ ہیں، مثلا ناپاک جگہ ہے اس پر وضو کر رہا ہے، یا وضو کرتے وقت جو ناک میں پانی ڈال رہا ہے یا ناک صاف کر رہا ہے وہ دائیں ہاتھ سے صاف کر رہا ہے۔ مستحب یہ ہے کہ وضو ہاتھ جو ہے وہ ناک جو صاف کرنا ہے وہ بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا ہے، اور وضو کرتے وقت باتیں نہیں کرنا۔ اور پھر چوتھی یہ ہے کہ سنت کے خلاف وضو کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان کا بھی پتہ ہونا ضروری ہے کہ ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے سبق میں عرض کیا تھا کہ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز کیسے ہوگی بغیر وضو کے؟ وضو تو اس کا نہیں ہے، لیکن اس کو مسائل سیکھے نہیں ہیں، تو سیکھے گا تو پتہ چلے گا میرا وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ پاخانہ یا پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہوا کا نکلنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نمبر 4 منہ بھر کے کیا کرنا، یعنی منہ بھر کے اگر الٹی ہو گئی اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نمبر 5 لیٹ کر یا سہارا لگا کر، ٹیک لگا کر آدمی سو جائے چاہے تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نمبر 6 بیماری یا اور کسی وجہ سے بے ہوش ہو جائے آدمی، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 7 مجنون، یعنی آدمی کی عقل جاتی رہے کسی بھی وجہ سے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نمبر 8 نماز میں قہقہ مار کر ہنسنا، اونچی آواز سے ہنسنا، اس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، اور فقہا نے لکھا ہے کہ وضو بھی انسان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ میں ریٹن شکل میں بھی میں بھیج دوں گا، تو یہ یاد کرنے ضروری ہیں کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں، کتنی سنتیں ہیں، کتنے مستحبات ہیں، اور کتنی چیزیں مکروہ ہیں، اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ خلاصے کے طور پہ میں عرض کر دوں، وضو میں 4 فرض ہیں، 13 سنتیں ہیں، اور 5 مستحبات ہیں، اور 4 چیزیں ایسی ہیں جو وضو کے اندر مکروہ ہیں، اور 8 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔